أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. روانہ کے جو لوگ ہیں یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور باذوق لوگ ہیں. جدھر کسی دکاندار کو جائے نا تو انہیں کپڑا کوئی ایسا سانپ کے رکھا ہوتا ہے، کوئی گاہک آئے گا لینا والا تو پھر انہوں میں یہ کپڑا دکھاواں گا. ہر بات ان دو چیزیں نہیں دکھائی جاتی کیونکہ وہ مول نہیں پڑھتے یا قدر نہیں ہوتی، وہ پھر چیزوں میں بکری کرتے رہتے ہیں. میں نے جی تمہارے واسطے اسپیشل عنوان جڑا ہوتا ہے جو اتنا سانپ کے رکھا ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ دوست رہتے ہیں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ابھی تک میلاد شریف کی تقریباً 5-6 تاریخ سے لے کر ریگولر محفلیں ہو رہی ہے، میں نے کہیں پر موضوع نہیں بیان کیا. اور مجھے اندازہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس موضوع کو سنیں گے اور خود بھی محظوظ ہوں گے. اور میں نے جس نیت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ عنوان رکھا ہے آپ اپنی وہ جو بات ہے وہ بھی میری سچی رکھیں گے کہ آپ ماشاءاللہ سننا آپ کا ہے. تو میں آغاز کر رہا ہوں. آیت کریمہ ہے آیت درود جو بڑی مشہور ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون. نبی قرآن مجید کا کوئی لفظ یہ معنی نہیں ہوتا. ٹھیک یہاں پر النبی کا لفظ ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے گریڈ اس سے بہت اوپر ہے. حبیب بھی ہے، رسول بھی ہے، محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تو میرا ایک مرتبہ سبحان اللہ سے. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ کو تو گروج پہ جانے ہیں. اور اصول یہ ہے کہ بندے کے پاس جو منصب ہے نا، ایک بندے کے پاس 1 2 3 منصب ہے، تو ان میں سے جو سب سے اعلیٰ منصب ہے وہ والے منصب کے ساتھ اسے بلانا چاہیے. مثال ایک بندہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے اور عالم بھی ہے اور مفتی بھی ہے. اب کیا اسے حافظ کہنا چاہیے؟ شریعت کہتی نہیں. کیا اسے عالم کہنا چاہیے؟ شریعت کہتی نہیں. قاری کہنا چاہیے؟ نہیں. شریعت کہتی جو سب سے بڑا منصب اس کے پاس ہے مفتی، اس کو وہ والے گریڈ کے ساتھ یاد کرو کیونکہ باقی سارے اس کے تحت آ گئے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا اب النبی سے اوپر گریڈ رسول کا ہے اور سب سے اوپر حبیب کا ہے. پھر نبی کیوں بنتی ہے؟ سبحان اللہ کہیں آپ یہ بڑی مشہور ہے، کہیں بیان نہیں کی میں نے. مجھے یہ ڈر تھا کہ میں شاید سمجھا نہ پاؤں گا، بندے سمجھ نہیں پائے، پر ایتھے میں ڈر نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے کہ تسی سمجھ جاؤ گے تو میں انشاءاللہ تعالی سمجھا لیا. النبی حضرت علی رسول بھی ہے، علی محمد بھی ہے، علی عبدہ بھی ہے، لیکن نبی کیوں؟ اب اس کا جواب سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اور میں بات یہ ہے اگر علی محمد ہو تو محمد نام تو تب رکھا گیا جب حضور کی ولادت ہوئی، تو پھر پتہ چلے کہ درود اس وقت سے ہے جب سے آپ محمد ہیں. اچھا علی عبد کیوں نہیں کہا؟ وہ تو پھر معراج کی رات کہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ. تو اگر یہاں عبد ہوتا تو پھر درود معراج کی رات سے. اچھا علی رسول کیوں نہیں؟ فرمایا وہ تو پھر اعلان نبوت اور رسالت جب کیا 40 برس میں، تو پھر درود اس وقت سے ہوتا جب سے اعلان رسالت ہوا.
تو پھر علی نبی، تو نبی کب سے ہے؟ آپ آئے گا نبی کب سے ہے؟ فرمایا اس لیے ہم نے علی رسول علی محمد علی عبد نہیں کہا. محمد ولادت کے وقت نام رکھا گیا، رسول جب اعلان رسالت ہوا تب، اور علی عبد ہی معراج کی رات. لیکن نبی کب سے؟ جب میرے نبی سے پوچھا آقا متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا لوگوں میں تب سے نبی ہوں جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان سے. رب نے فرمایا لوگوں میں اپنے یار پر درود تب سے بھیج رہا ہوں جب آدم بھی نہیں تھے، جب آدم بھی نہیں تھے. لوگوں میں اپنے یار پہ درود تب سے بھیج رہا ہوں جب آدم بھی نہیں تھے. بولیے جب آدم بھی نہیں تھے. اب اگلی بات میں کہنے لگا ہوں، مجھے مزہ آ گیا. جب زمین بھی نہیں تھی، جب آسمان بھی نہیں تھا، جب بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھا، کب بھی نہیں تھا، رب بھی تھا اور درود محمد. اس لیے کہا النبی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے درود تب سے ہے جب سے یہ نبی ہے، اور نبی تب سے ہے جب آدم کا بھی وجود بھی نہیں. تو پھر ہمیں بھی درود حضور پر پڑھتے ہی رہنا چاہیے. اب اس بات کو یاد رکھیے، نبی کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا مفسرین فرماتے ہیں تاکہ حضور کا درود تب سے ثابت ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ رب اپنے محبوب پر درود کب سے بھیج رہا ہے. آپ میری خبر میں آئیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا میں تیری خبر میں آؤں گا. میں نے کہا یا رسول اللہ گرمی حشر سے بچیں گے؟ فرمایا میں بچاؤں گا. میں نے کہا آقا میرے نامہ اعمال میں تو کمی رہ گئی تو آپ پوری کروائیں گے؟ فرمایا میں کرواؤں گا. میں نے کہا آقا جب مجھے پیاس لگی ہوگی حشر کے میدان میں تو مجھے کچھ جام کھائیں گے؟ فرمایا میں پلاؤں گا. میں نے کہا آقا پل صراط بڑا مشکل ہے. یا رسول اللہ اگر میں خود نہ گزر سکا تو مجھے پار کروائیں گے؟ میرے نبی نے کروایا. فرمایا میں پار کرواؤں گا. میں نے کہا آقا میرے تو دامن میں ہے ہی کچھ نہیں، مجھے جنت بھی پہنچائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا میں تیری شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا. تو لوگوں پھر ہمارا حق بنتا ہے کیا ہم یہ کہیں اے ہم نعرے میں تو سناؤ کہ اپنا ذوق میں تازہ کرو کہ نعرے میلاد مناؤ دلیلہ میں سنو. میرے نبی نے میری قبر میں آنا ہے اس لیے نبی کا میلاد. میرے نبی نے میری قبر میں آنا ہے اس لیے نبی کا میلاد. میرے نبی نے گرمی حشر سے بچانا ہے اس لیے نبی کا میلاد. میرے نبی نے میرے نامہ اعمال کی کمی کو پورا کروانا ہے اس لیے نبی کا میلاد. میرے نبی نے مجھے حوض کوثر سے جام پلانا ہے اس لیے نبی کا میلاد منانا ہے. میرے نبی نے پل صراط سے پار لے جانا ہے اس لیے نبی کا میلاد منانا ہے. اور میرے نبی نے شفاعت کر کے مجھے جنت لے جانا ہے اس لیے نبی کا میلاد. تمہارے ماں باپ کا احسان اس لیے نہیں جتلایا یہ سب چھوڑ کر آ جائیں گے پر مدینے والا تیری قبر میں پہنچے تو پھر جو تیری قبر میں آیا اس کا احسان جتلاؤ کہ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کا جتلاؤ. اس لیے اس میں بنتا اور میں آپ کو بتاؤں نبی کریم کا قبر میں آنا امام شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے فرمایا 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ میں آ کے رکھا. کتنے 70,000 انبیاء کرام ہجرت کا ہجرت مکہ میں رہا اور ادھر رہے. کیوں؟ امام شامی لکھتے ہیں وہ سارے نبی جانتے تھے کیونکہ یہاں پر نبی آخر الزمان کی ولادت ہوگی. سننا اس نبی کی شان جس نے مذہب نے انسان جتایا 70,000 نبیوں کو یہ طلب مہاجر بنا گئی. کیا کہ جب نبی
جہاں جلوہ گر ہوں گے، ہم جب قبر میں ہوں گے تو ان کے مبارک پاؤں ہماری قبر کے باہر لگ جائیں گے۔ 70,000 نبیوں کو نبی کے مبارک قدم ان کی قبروں کے باہر لگ جائیں، یہ تمنا مہاجر بنا گئی۔ آپ سن رہے ہیں؟ 70,000 نبی مکے، اور ہاں مکہ شریف میں انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ یہ صفا و مروہ کی جب آپ صحیح کرتے وہاں نیچے مزارات ہیں۔ یہ جو مطاف ہے، مطاف، اس کے نیچے انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ تو سن لیجئے، اس کے نیچے مزارات انبیاء ہیں۔ 70,000 انبیاء مدفون ہیں مکے میں۔ اور طلب کیا تھی کہ جب مدینے والا آئے تو کبھی تو جب چل رہے ہوں گے تو ان کے مبارک قدم میری قبر کے اوپر آئے گے تو مجھے اس نبی کے قدموں کی برکت نصیب ہو۔ لوگوں سنو، کتنے خوش نصیب ہیں ہم۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے تو تمنا بھی نہیں کی۔ لوگوں 70,000 نبی جسے نبی کے قدموں پر تمنا لیے کہ ہماری قبر کے باہر پاؤں لگ جائیں، وہ نبی پورے وجود سمیت تیری قبر میں آ گیا۔ ہم کیسے اس احسان کا بدلہ دے سکتے؟ میں نے کہا تھا کبھی میری زندگی میں کرم فرماتے، غریب خانے پہ تشریف لاتے، میں نوکری کے سارے ارمان پورے کرتا۔ آج تو آپ میری قبر میں آئے ہیں، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا، کچھ پیش نہیں کر سکتا۔ میں نبی نے فرمایا میں کچھ لینے نہیں، تجھے دینے آیا ہوں، تجھے بچانے آیا ہوں۔ لوگوں یہ کتنا بڑا احسان ہے میرے رب کا بھی اور نبی کریم کا بھی کہ دیکھو جب سب چھوڑ کر آ گئے وہ میرا نبی میری قبر میں جلوہ کر دے۔ تو یہ احسان تو اس نعمت کا بنتا تھا نا، احسان جتلایا جاتا ہے۔ فرمایا ہاتھ پاؤں دیے تمہیں، ہاتھ پاؤں دیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہاتھ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہاتھ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا گھوڑا، دیکھا آپ نے ہاتھی، کتنے بڑے بڑے جانور، وہ زرافہ، کتنے بڑے بڑے جانور، ایک لقمہ کھانے کے لیے منہ زمین پر لگا دیتے ہیں، ایک لقمے کے لیے سر زمین پہ ٹکا دیتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے طاقتور جانور، ہاتھی، زرافہ، گھوڑے، ایک لقمہ کھانا ہوئے تو منہ زمین پہ۔ سانو نہیں ہے سانو لقمے واسطے نہیں چلتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا بندے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے صرف اپنے آگے جھکاؤں گا، باقی کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ یہ 2 نوکر دے رہا ہوں تجھے، یہ 2 ہاتھ، یہ تجھے 2 نوکر دے رہا ہوں۔ جب تیرا کھانے کو دل کرے انہیں آرڈر کرنا، یہ اٹھا کے تیرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ تجھے لقمے کے لیے جھکنے نہیں دوں گا، تجھے میں جھکنے نہیں دوں گا، صرف میرے آگے جھکنا۔ یہ الگ بات ہے کہ رب نے صرف تجھے اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا، اب تو دنیا کے آگے جھک رہا ہے۔ چھوڑ دے جھکنا، ایک ڈر کا ہو کر دیکھ، ساری کائنات تیرے قدموں نے بنا جھکا دی گئی۔ تجھے بات کرنا، اب ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہیں، داتا صاحب نو جان دے جی، داتا صاحب نو جان دے جی، کوئی اولاد نہیں سی، سبحان اللہ، کوئی اولاد نہیں سی داتا صاحب دی۔ لوگ کہندے اولاد ہوگے نہ زندہ رہندا ہے، میں کہ نہیں، تسی رب دے ہو کے دیکھو گے، دیکھو مرد ہی کدی نہیں۔ حضرت صاحب داتا صاحب کی کوئی اولاد نہیں سی، تے 1000 سال، چوتھی پنجویں ہجری دے وچ آپ دا وصال ہویا ہے، تے ہن 15ویں ہے، 1000 سال گزر گیا، کتنا داتا زندہ ہے کہ مر گیا؟ بولو جنہاں دا عقیدہ، بولو بولو